السلام علیکم۔ پاکستان، انڈیا، یو ایس اے، کینیڈا، فرانس، اٹلی، ناروے، بیلجیم، تنزانیہ، ساؤتھ افریقہ، جرمنی، اسپین، نیپال، بنگلہ دیش، اس کے ساتھ ساتھ برما، یو اے ای اور دبئی، جہاں پر لوگ ہمیں سن رہے ہیں سب کو کہیں گے جی السلام علیکم، آداب، نمستے اور ست سری اکال۔ میں ہوں زاہد خان دیسی ڈوز کی طرف سے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لوگوں کو آئینہ دکھانا، لوگوں کی حقیقت، لوگوں کے بھیانک چہرے آپ لوگوں کے سامنے لے کے آنا کہ کس طرح رات کو اصغر اور اس کی جو ٹیم تھی، سرکردہ ٹیم، عبداللہ رحمانی، گوہا، اس طرح کی جو، اور وہ جو ان کی پالی ہوئی ایک وچ ہے بیا علی، انہوں نے ہمیں بلایا، مجھے، نوشین ملتانی کو، مریم فہد کو، ہم وہاں پر بیٹھے، ساری بات کو ختم کرنے کے بعد اچانک مریم کا بچے رو پڑے تو مریم کو، سیلوی کو چھوڑ کے جانا پڑا، تو اصغر رئیس صاحب نے دیکھا کہ جی اب تو یہ بات ختم ہونے والی ہے، اچھا موقع ہے اس بات سے نکلنے کا، کیونکہ یہ تو ہم سے کمٹمنٹ لے چکے ہیں کہ جی آج کے بعد ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر ویڈیو نہیں ڈالیں گے، آج کے بعد اس ٹاپک کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں ڈالیں گے۔ جب یہ بات ختم ہوتی ہوئی نظر آئی تو وہاں پر نمودار ہوئی سلمیٰ یاسین۔ سلمیٰ یاسین نے نیچے سے میسج کرنے شروع کر دیے کہ جی اللہ دیکھ رہا ہے، جی فلاں دیکھ رہا ہے، اور پھر انہوں نے ایک سچا میسج ٹائپ کر دیا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ اور میں چونکہ وہاں پر موجود تھا، میں نے اس کے میسج کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ میں نے کہا میری بہن یہی چیز میں تمہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، آپ کے خاندان کے کچھ لوگوں نے، اب آپ کے خاندانوں میں کچھ لوگ کون سے ہیں یہ ان کو بھی پتہ ہے، سلمیٰ کو بھی پتہ ہے، ستارہ کو بھی پتہ ہے، ایک ایسی کمپلیکس کی ماری ہوئی لڑکی اور اس کا خامن جنہوں نے یہ ساری گیم کی تھی وہ سامنے آئی، اور اصغر، سلمیٰ، یہ سب آپس میں مل گئے کہ چلو یہ گیم چلاتے ہیں۔ جب میں نے اس میسج کو بار بار ریپیٹ کیا تو ساتھ میں بیٹھی ہوئی ان کی 2 ٹکے کی جو انہوں نے خریدی ہوئی ملازمہ رکھی ہوئی ہے صرف ان کو یوٹیوب کے اوپر وائرل کرنے کے لیے، جس کا دماغ چل رہا ہے، وہ چیا علی فوراً سے ہی اس نے اس کو سلمیٰ کو میسج کیا کہ سلمیٰ یہ تم نے کیا میسج لکھ دیا، تمہیں نہیں پتہ یہاں پر زاہد خان بیٹھا ہوا ہے، بات کو پکڑ لیتا ہے، ہماری غلطیوں کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے، تمہیں پہلے بھی پتا ہے کہ یہ ہماری دھلائی کر کے گیا، اب دوبارہ تم نے یہ میسج کر دیا، فوراً سے لکھو کہ یہ ان کے پینل کے اوپر بیٹھی ہوئی سوچی سمجھی سازش کرتے ہیں ہم لوگ۔ میں نے جب بولا کہ جی ہم نے اپنے پینل پہ کون سی سوچی سمجھی سازش کی، آپ نے یہ ہمارے اوپر الزام لگایا کہ ہمارے پینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے آپ کی بیٹی کے بارے میں بات کی۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آپ نے بھی ستارہ یاسین کے بارے میں کافی باتیں کی ہیں، آپ کے پینلز نے بھی کی ہیں، ہم سوری کرتے ہیں اگر آپ کو بری لگی، کہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں۔ اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے سوری کرنے کی کوشش کی، جو انہوں نے ایکسیپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ تو نکل رہے ہیں اس کنٹروورسی سے، اب میرا کیا بنے گا، ہمارے تو سبسکرائبر ابھی اتنے بڑے نہیں ہیں، ہمارے تو ویوز اتنے اوپر جا نہیں رہے، تو ستارہ یاسین تو اس کنٹروورسی سے یہ بندے نکال کے سائڈ پہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پر وہ جو 2 ٹکے کی میں کہتا ہوں کہ انتہائی 3rd کلاس، اور ایک ہوتی ہے 2 نمبر، ایک ہوتی ہے 10 نمبر عورت، وہ گوہا نے بولا کہ جی میں تو ریاکشن دوں گی۔ کس کے اوپر میں نے بولا ریاکشن دو گی؟ ابھی ستارہ یاسین کی ویڈیوز کے اوپر۔ میں نے کہا تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ختم کرتے ہیں کنٹروورسی؟ کہتی ہے نہیں میرا تو ریاکشن چینل ہے۔ او بھائی تیرا پان سائڈ ہے، تمہاری جو تمہارا خاندانی کام ہے وہ کرو۔ تم لوگوں کو اس چیز کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ تم 2 ٹکے کے لوگوں کے گھر کے چولہے ہی ستارہ یاسین کے نام کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں کے اوپر چلتی ہے، ایڈمٹ کرو نا، بولو ہاں ہم ستارہ یاسین کے ٹکڑوں کے اوپر پلنے والے انسان ہیں، ہم ستارہ یاسین کا نام نہیں لیں گے تو ہمارے کچن کے چولہے نہیں جلیں گے، ایڈمٹ کرو، مانو۔ اچھا، وہاں پر انتہائی ڈیسنٹ بنی ہوئی عبداللہ رحمانی، جو انتہائی ڈیسنٹ رول ادا کر رہی تھی، جو کہ انتہائی شاطر دماغ کی عورت ہے بیسکلی، اس عورت نے کیا کیا کہ سلمیٰ یاسین نے نیچے سے ایک نائٹ گرل اوپر بھیجی، جو اس وقت اپنے نائٹ سے فارغ ہو کے اپنی شفٹیں لگا کے پہنچی تھی گھر۔ سلمیٰ یاسین نے اس کو اوپر بھیجا کہ جاؤ جا کے نا خان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرو، کیونکہ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ بھی بدتمیزی کرے گا، یہ جھگڑا پھر بڑھے گا۔ ایسے ہی ہوا، وہ نائٹ گرل شکشا نام کی کوئی اس ٹائپ کی عورت تھی کوئی، کیونکہ جو صبح 5:30 بجے فارغ ہو کے اپنے دھندے سے واپس آئی 4 پیسے بنا کے، تو وہ اوپر آ کے میرے ساتھ بدتمیزی اس نے شروع کر دی، اور میں نے بھی پھر اس کی ماں اور بہن کو دونوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے دونوں کو تنا، جیسے میں تنتا ہوں، جیسا میرا ٹپیکل انداز ہے، اور وہ وہاں سے گری یا گرائی گی۔ لیکن عبداللہ رحمانی انتہائی شاطر
دماغ عورت جب اس کو پتا چل گیا کہ پینلسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے یوٹیوبر ہم آپس میں صلح کرنے جا رہے ہیں تو تمہارا کوئی حق نہیں بنتا تھا اس حرام زادی کو دوبارہ اوپر لینے کا. لیکن تم پتوں کے یار کو موچی کو کمار، جیسی تم ویسے تمہارے لوگ، جیسے تمہارے کاروبار ویسے ہی ان کے کاروبار. تمہارے کچن میں بھی جو کھانے پکتے ہیں نا وہ ستارہ یاسین کے ٹکڑوں کے اوپر بنتے ہیں. ایڈمٹ کرو نا، مان جاؤ. اس کنٹروورسی کو آپ لوگوں نے ختم نہیں کرنا. آ جاؤ اب بات کر لیتے ہیں ایک دودھ والا 2 ٹکے کا انسان جس کو یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کپڑے پہننے کا بھی سینس نہیں ہے. اس کی جرسی دیکھو. اور مزے کی بات ہے آج کی ویڈیو میں یوں گھڑی دکھا رہا تھا فیض آباد پٹھانوں سے نا 250 روپے کی تو نے گھڑی لے کے دکھا رہا ہے. اور بیٹے مجھے پتا چل گیا تو کس اوقات کا مالک ہے. کدھر گئے ہیں تیرے ویوز؟ اصغر نے یہ کیا، اصغر بڑا ہی سادہ آدمی ہے. اصغر تم پروف دکھاؤ اگر تمہارے پاس کچھ پروفز ہیں. جو تم نے چیٹ دکھائی ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ ہم اس چیٹ کو لے کے تمہارے اس کو اتھینٹک مانے. تم ہرائس کر رہے ہو ستارہ یاسین کو تو بیٹا پہلے پھر مان جانا کہ تجھے تو اس نے ٹکے پھینکے تھے، کچھ ٹکڑے پھینکے تھے، کچھ ہڈیاں پھینکی تھی جو تیرا اور ساتھ میں جو تیرا چپڑ بھائی ہے یہ چبا رہا تھا. تو تم ستارہ یاسین کے خلاف بھونکی جا رہے تھے کہ جی ستارہ یاسین غلط ہے، سلمہ یاسین کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ایڈمٹ کر رہے ہو کہ یہ ثبوت نہیں ہے، کچھ تمہارے پاس ہے تو دکھاؤ، ثبوت لے کے آؤ. زاہد خان تمہیں اکسا رہا ہے ثبوت لے. بیٹا زاہد خان کو پتا ہے اس کی اوقات کیا ہے اور تجھے تو اس سے بلاک کر دیا تھا نا. تیری اوقات یہ ہے. اپنی اوقات سے بڑھ کے باتیں نہ کر. جو دودھ شدھ بیچ کے یہاں پر آگے پیچھے بتیاں دیکھ رہے ہیں نا شہر میں وہ دیکھ جا کے، ٹھیک ہے؟ چل بیٹے اپنے کام کر. تیری اتنی اوقات نہیں رہی اس کیس میں نا. تجھے کوئی کتے کی طرح منہ نہیں لگا رہا. بغیرتوں کی طرح اب تم ویڈیو بنانے آ جاتا ہے اپنے اصلی چہرے کے ساتھ جو تیرا 2 ٹکے کا گنونا چہرہ ہے. اب یہاں پر ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلتے ہیں کہ سلمہ یاسین اور اصغر کی ایک چیٹ ہمارے ہاتھ لگ چکی ہے جہاں پر یہ دونوں میاں بیوی کیا کنورسیشن کر رہے تھے. آئیں وہ کنورسیشن دیکھیں پھر واپس آتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ ملاحظہ کی کنورسیشن، یہ سلمہ یاسین اور اصغر کے درمیان ہونے والی چیٹ ہے جو انہی کے ایک بندے نے لیک کی ہے. ان کے ذاتی بندے نے لیک کیا. ہم اس کا نام نہیں مینشن کریں گے. لڑیں گے آپس میں، پٹیں کہ یہ کون ہمارے بیچ میں سانپ ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ سلمہ یاسین کی کوئی انتہائی قریبی عزیزہ ہو سکتے ہیں یہ اصغر رئیس صاحب کا کوئی بہت ہی قریبی بندہ ہو سکتا ہے کہ یہ سلمہ یاسین کا دیور ہو سکتا ہے کہ یہ سلمہ یاسین کی بیٹی ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ چیٹ کسی کو بھیجی ہو لائک کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیٹ آپ لوگوں کی باہر آ گئی اور ہم نے لوگوں کو دکھایا آپ کا اصلی چہرہ کہ یہ پلاننگ کس طرح آپ لوگ کرتے ہو. آپ لوگوں نے بخوبی یہ چیٹ دیکھی ہوگی، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ لوگ کس طرح پلاننگ کر رہے ہیں. کوئی پروف، کوئی ویڈیوز کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے. سب من گڑت اور بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اور جہاں تک بات رہے گی پروفز کی تو پروفز کا یہ رونا کل پٹ رہا تھا کل کہ میرے پاس پروفز ہیں. تو ٹھیک ہے، میں نے بولا لے کے آ پروف. تو پروف لے کے آ. اگر میں تجھے جیل نہ بھیجوں تو میں اپنے باپ کا نام چینج کر دوں گا. کہاں پر دکھائے ہیں اس نے پروف؟ پروفیسر تیرے گھر میں بھیجے ہیں اس نے پروف. ختم. سعودیہ کے رات 9 بجے کے بعد بھی اس نے بولا جی ابھی پروف آ رہے ہیں، میں پروف چھوڑ رہا ہوں، میں پروف لگا رہا ہوں. لگائے بیٹھا ہوں ادھر، بھاگ رہا ہوں اپنی بات سے؟ بالکل نہیں بھاگ رہا. میں تیری طرح بد زبانہ اور ہڈیوں پہ پلنے والا کتا نہیں ہوں. رائٹ؟ اس کو اپنے بات کو پلے باندھ لے.
اور جو تجھے آج کل بیک مل رہی ہے نا ٹکوں کی صورت میں، وہ تیری ویوز کی شکل میں تجھے نظر آ رہی ہیں. تیرے پاس کچھ نہیں ہے. تجھے ان لوگوں نے ویسے ہی تیری گانڈ کے اوپر کک مار کے تم لوگوں کو اس کیس سے نکال دیا. اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ کنٹینٹ نہیں ہے. اب ہم کیا کریں؟ کہاں سے کھائیں گے؟ دودھ تو بکتا نہیں ہے. تو وہی دھندا شروع کرو جو تیرا ہے جینون، وہ کرنا. کیوں نہیں کر رہا؟ کہ یہاں پر ہوٹلز دیکھنے آیا، یہاں پر سپلائی کرنی ہے تو نے. ظاہری بات ہے جس کو تم مل رہا ہے، جس کے ساتھ رہ کے آیا، اس کا تو دھندا ہے. تو پارٹنر تو اس نے بنانے ہیں خانپور سے بھی. تو اچھا دھندا ہے جو تیری کچھ لگتی کرتی ہے نا یہ سنڈی، اس کے ساتھ مل کے وہی اپنا پرانا دھندا کرو. دھندا ہے پر گندا ہے، لیکن پیسے تمہیں اچھے بنیں گے. یہ تم بھول جاؤ کہ دودھ شودھ بیچنا. تو ساتھ میں تیرا وہ جو چمپڑ صاحب، وہ جو کتے کے منہ والا ساتھ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے طرف ٹوپی پہن کے سستا سلمان خان، اس کو بھی اسی دھندے پہ لگا. اب بات کر لیتے ہیں کہ جی ابشر کی. تو رات کو ایک بڑی پڑھی لکھی جرنلسٹ نے ہمیں میسج دیا کہ بڑے ہی اپنے آپ کو نور جہان بنا کے پیش کر رہی تھی کہ دیکھیے میں نور جہان لگ رہی ہوں. تو نور جہان کی جوتی کے برابر بھی نہیں لگ رہی تھی. نور جہان ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی گلوکارہ ہے پاکستان کی. کم از کم نور جہان کا گیٹ اپ کرنے سے پہلے اپنی پلاسٹک سرجری کی شکل تو دیکھ لے. اپنی شکل دیکھ، نور جہان کی شکل دیکھ. کیوں نور جہان کی روح کو تم بیچاری کو جلا رہی ہو؟ شکل اپنی دیکھ اور نور جہان کا گیٹ اپ کر لیا. واہ کیا بات ہے. نہیں تم بہت بری لگ رہی تھی. پلاسٹک کی سرجری کرنے والی عورت اور مونچھوں کو بل دینے سے اگر تجھے اتنی پھٹتی ہے نا تیری، تو یہ لے. صحیح ہے، پھٹ گئی، تکلیف ہوئی. او کاجی کی بیٹی ہے، آرمی تیرے باپ کی ہے نا، تو نے خریدی ہوئی ہے. ہماری آرمی ہمیں ہماری آرمی کی دھمکی دے رہی ہے. ہم سعودی عربیہ کے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ 2% کی سو کولڈ جو جرنلسٹ ہے، یہ پاکستان کے معاملات میں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے انٹرفیئرنس کر رہی ہے، بکواس کر رہی ہے، تھریڈ کر رہی ہے. اور رات کو اس عورت نے کوئی پٹھان بھی ہائر کیا ہے میرا مرڈر کرنے کے لیے. جو اس نے ایڈمٹ کیا ہے، یہ بھی ہم نے آن دا ریکارڈ رکھ لیا ہے کہ یہ ابھی مجھے مروانے کے لیے وہاں سے بندے ہائر کر کے بھی پاکستان بھیجے گی. کیونکہ پٹھان اس طرح کی چٹی چمڑی جو ہوتی ہے نا، اس کے اوپر بہت مرتے ہیں. صحیح ہے. اور لیکن اس کو یہ شاید نہیں پتا کہ پٹھانوں کو موٹا گوشت پسند ہے. یہ جو تم نے سٹیٹمنٹ دی ہے نا میرے مارنے کی، کہ کوئی پٹھان کہہ رہا ہے کہ جی میں پاکستان جا کے اس کو مار دوں گا، یہ بھی ہم نے تمہاری سٹیٹمنٹ ریکارڈ میں رکھ لی ہے کہ اگر میری گھر کے اوپر یا میرے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار سمیرہ عزیز ہوگی. اس نے کلیئر الفاظ میں مجھے یہ دھمکی دی ہے جان سے مروانے کی. اور کو پٹھان بھی اس نے ہائر کیا ہوا ہے. تمہاری ویڈیو سیف ہے، اللہ کے فضل سے موقع آنے پر وہ دکھائیں گے. اور ویکیپیڈیا سے جو ہوتا ہے نا، اپنی پرچیز کر کے اپنی ڈیٹیل ڈالنے سے تو جرنلسٹ نہیں بن جائے گی. اور گوگل کے اوپر اس طرح کے پرچیز کر کے اپنی ڈیٹیلز ہر بندہ ڈال لیتا ہے. اگر گوگل کے اوپر جرنلسٹ ان جدہ لکھو نا تو اس میں تمہارا نام نہیں آتا. 8 جرنلسٹ وہاں پر شو ہوتے ہیں، جن میں ایک عورت ہے جس کا نام سمیرہ ہی ہے، لیکن اس کا نام آگے ہو رہا ہے. اس کی ڈیٹ آف برتھ 1935 کی ہے، تمہاری 1979 کی ہے. وہ تم نہیں ہو. یہ جو تم نے سائٹ خرید کے جہاں پر اپنی ڈیٹیل ساری ڈالی ہوئی، یہ ساری دنیا کرتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. صحیح ہے. جتنی ساری تم جرنلسٹ ہو وہ ہمارے پتے میں ہو. اور اس طرح دوسرے ممالک میں بیٹھ کے دوسرے ممالک کی عورتوں کو تھریڈ کرنا، ان کو ڈاکو بولنا، یہ بھی تمہاری تمام سٹیٹمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. اور جہاں تک ابشر کی بات ہے تو میں نے ابشر پہ اکاؤنٹ کا نہیں بولا. جاہل عورت، اپنے علم میں اضافہ کرو. ہم نے ٹویٹ کا بولا ہوا ہے. اور اگر تم نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ جا کے چیک کرنا کہ ہم نے ٹویٹ کا بولا ہے کہ آپ ابشر کے اوپر ٹویٹ کر سکتے ہو. اکاؤنٹ کا ہم نے نہیں بولا. کیوں لوگوں کو ورگلا رہی ہو؟ کیوں لوگوں کو غلط انفارمیشن دے رہی ہو؟ کیوں سفید جھوٹ بول رہی ہو؟ چٹی چمڑی والی چٹی چوئی. ہم نے ٹویٹ کا بولا ہوا ہے. آنکھیں کھول کے اگر تمہاری نظر کام کر رہی ہے، اس عمر میں مجھے پتہ ہے آواز پاختہ عورتیں ہو جاتی ہیں، نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں. اپنی آنکھوں کو کھول کے اپنے کانوں کے پردوں کو صاف کر کے میری ویڈیو دیکھنا. میں نے وہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ آپ ابشر کے اوپر جا کے فلاں جگہ سے جا کے ابشر پہ ٹویٹ کرو. اور یہ پوری دنیا سے لوگ ٹویٹ کر سکتے ہیں. اور جب ابشر کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹ ہوتے ہیں تو ابشر اس کا بالکل ایکشن لیتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس
دو سائڈ اور بھی ہیں, سپریم کورٹ آف سعودی عربیہ کی بھی ہمارے پاس آپشن موجود ہے. ابھی ہم نے لوگوں کو اس طرف نہیں لگایا. کس کس چیز سے تم خود کو بچاؤ گی اور کس کس چیز سے آپ اپنے ساتھیوں کو بچاؤ گی جن سے تم نے پیسے لے کے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے. اگر تم سرکاری جرنلسٹ ہوتی تو اپنے ملک کے اندر آپ یہ کام کرتی, اپنے ملک کے لوگوں کو کے حق میں کھڑی ہوتی. سستی شہرت, سبسکرائبر اور ویوز حاصل کرنے کے لیے جو تم نے ہابی کا لفظ استعمال کیا کہ یہ میری ہابی ہے, میں یہاں پر آ کے یہ شوقیہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگوں کو آ کے ہراس کرتی ہوں, تھریٹ کرتی ہوں, ان کو دھمکیاں دیتی ہوں ایف آئی آرز کی, تو ایف آئی اے تیرے باپ کا نہیں ہے نہ تیرا ہے. صحیح ہے. آرمی ہمارے ملک کی ہے. آئی لو پاکستان آرمی. ہم یہاں کے شہری ہیں, ہمیں یہاں کے قانون نہ سمجھاؤ. اپنی اوقات میں رہو. جو تم روز بکواس کرتی ہو کچھ دنوں بعد آ کے, یہ اپنے بکواس بند کرو. جب تم نے میرے اوپر کوئی کارروائی کر لی ہو, تمہارے خلاف کارروائی کیا ہو رہی ہے یہ میں تجھے بتانا مناسب نہیں سمجھتا. اور تم بھی یہ پاکستانی جرنلسٹ سے بات کر رہی ہو, ٹھیک ہو گیا, اپنے خامن سے بات نہیں کر رہی. صحیح ہو گیا, وہ بڈھے کسیڑ کے ساتھ. صحیح ہے. اور جہاں پر ہم نے تمہیں دھمکیاں دی ہیں وہ چیز تم نے اب ثابت کرنی ہے. اور جو تم نے رات کو دھمکی دی ہے یہ ہم پروف لوگوں کو دکھائیں گے, محکموں کو دکھائیں گے کہ تم ایک 2% کی سعودی جرنلسٹ جو آپ خود کو بول رہی ہو, یہ کس طرح پاکستانی جرنلسٹ کو تھریٹ کر رہی ہے. ثبوت آپ نے دیکھ لیے ہیں اصغر کو اور سلمہ کی چیٹ کے. یہ ان لوگوں کا پلان ہے. ان کا پلان بی کیا ہوتا ہے, یہاں پر خان بیٹھا ہوا ہے, ان کے ہر پلانز کو انشاءاللہ تعالیٰ مٹی میں ملائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.